رمضان کا مہینہ مبارک نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ماہ رمضان کا درس نمبر 9 ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. ناظرین، ماہ رمضان کے سلسلے میں بیہقی کی حدیث ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں بندے مومن کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے، زیادتی کی جاتی ہے. ناظرین، جب بندے کے رزق میں اس مہینے میں اضافہ کیا جاتا ہے تو اس رزق کے ساتھ میں میرا اور آپ کا رویہ کیا ہے، یہ غور کرنے کی بات ہے. ایک حقیقت میں آپ کو بتاؤں، آپ اس بات کو تسلیم کریں گے کہ رمضان میں ہم سے جو کوتاہی ہوتی ہے، ہم رزق کو فضول خرچ کرتے ہیں، جو کہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف. جب دنیا میں ناظرین انسان کو اللہ تعالی نے بھیجا، انسان کو بھیجنے سے پہلے انسان کے ضرورت کے مطابق تمام نعمتوں سے دنیا کو ہموار کیا، سیٹ اپ کیا، بعد میں دنیا میں بھیجا. اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے فراہم کی ہیں، اگر ان نعمتوں کو وہ گننا چاہتے تو نہیں گن سکتا. سورہ ابراہیم میں 34 نمبر کی آیت میں اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر بندہ اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہتا ہے، گننا اور شمار کرنا چاہتا ہے، لا تحصوها، وہ گن نہیں سکتا. اتنی نعمتیں اللہ نے دی. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جیسے چاہے ان نعمتوں کو اپنی منمانی استعمال کرے. اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ جہاں پر انسان کو دی گئی نعمتیں ایک نعمت ہے، وہیں پر یہ امانت بھی ہے. یہ مجھے اور آپ کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لینی چاہیے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر تم سے ان نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا. سورہ تکاثر کی آخری آیت ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. تمہیں جو نعمتیں ہم نے دی ہیں، ان نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا. اللہ کے پاس ہم کو جواب دینا ہوگا. لہٰذا جو وسائل، جو اسباب، جو نعمتیں اللہ نے انسان کو دی ہیں، ان کا صحیح استعمال کرنے کی ہدایت دی ہے. کیسے استعمال کرنا یہ بھی اللہ نے بیان فرمایا. اس کے فضول خرچی کرنے کی اجازت نہیں، اپنی منمانی کرنے کی اجازت نہیں، غلط استعمال کرنے کی بھی اجازت نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے ناظرین کہ انسان کنجوس بن جائے، کنجوسی کرنے لگے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے خاص بندوں کا، اپنے محبوب بندوں کا تذکرہ فرماتا ہے سورہ فرقان میں آیت نمبر 67 میں وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَيَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. میرے محبوب بندے وہ ہیں جب وہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفو، اسراف نہیں کرتے، وَيَقْتُرُوا، نہ کنجوسی کرتے ہیں، بلکہ ان دونوں کے درمیان وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، ان دونوں کے درمیان، کنجوسی اور فضول خرچی کے درمیان والا، بیلنسڈ والا راستہ اختیار کرتے ہیں، اعتدال پر قائم رہتے ہیں. اللہ نے یہ بیان فرمایا. تو پتہ چلا کہ انسان کو چاہیے نہ کنجوسی کرے، نہ اسراف کرے، ویسٹ کرے. یہ آیت اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس کے ڈیفینیشن میں قرآن مجید کی تفسیر لکھنے والے مفسرین نے 3 جملوں کو بیان فرمایا ہے اسراف کے سلسلے میں، اور 2 جملوں کو بیان فرمایا ہے کنجوسی کے سلسلے میں. اسراف کے سلسلے میں پہلا جملہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ ناجائز کاموں میں انسان کا خرچ کرنا ناجائز ہے، اسراف میں شمار کیا گیا، چاہے 1 روپیہ بھی کیوں نہ خرچ کرتا ہو، اسراف ہے، ویسٹ ہے. اور جائز اگر کاموں میں خرچ کر رہا ہے، نمبر 2، جائز کاموں میں اگر خرچ کر رہا ہے تو اللہ نے جو باؤنڈری بنائی ہے، اسلام نے جو اصول یا جو باؤنڈری بنائی ہے، جو حد بنایا ہے، جو حدود بنائے ہیں، اس سے پھلانگنا یہ اسراف ہے. اور جائز کاموں میں خرچ کرتا ہو لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں، بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، نمائش کے لیے اور ریاکاری کے لیے، ان تینوں چیزوں کو مفسرین کرام نے اسراف کے ڈیفینیشن میں ذکر کیا. اور کنجوسی کی ڈیفینیشن میں 2 سینٹنس بیان کیے گئے ہیں کہ آدمی اپنے اور اپنے بال بچوں کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق خرچ نہیں کرتا ہو، یہ کنجوسی، جو کہ جائز نہیں.
اور دوسرا یہ کہ نیکی اور بھلے کے کاموں میں اپنے ہاتھ سے مال خرچ نہیں کر رہا ہو، یہ کنجوسی ہے۔ یہ دونوں چیزیں انسان کے لیے غلط ہیں۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں انسان کو دی ہیں اس کو یقیناً ظاہر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بھی چاہتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ انسان کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ بھکاری کی طرح پھٹے پرانے کپڑے پہن کر کے، بوسیدہ کپڑے پہن کر کے بوسیدہ زندگی گزار رہا، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ شیوا نہیں۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ انسان جتنا بھی وہ کمائے اور جتنا بھی استعمال کرے، لیکن ناشکری کرنے والے معاملہ یعنی اسراف والے معاملے کی حد تک وہ نہ گزرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے 26 نمبر کی آیت میں وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی نہ کرو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے، وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اللہ نے فرمایا کہ شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ تو اس آیت کا خلاصہ یہ نکلا کہ اگر کوئی بندہ، اگر کوئی انسان اپنی منمانی خرچ کرتا ہے تو وہ کفران نعمت کا ارتکاب کر کے اللہ کی غضب کا وہ شکار ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین اکرام، جو اسراف ہے اس کے بہت ساری شکلیں بیان کی جاتی ہیں، الگ الگ مومنٹ کے اعتبار سے، الگ الگ سچویشن کے اعتبار سے انسان اسراف کرتا ہے، جبکہ ان سے باز آنے کی ضرورت ہے۔ انسان غیر محتاط طریقے سے یہ کام کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ ایک چیز کی طرف میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، چونکہ میں نے شروع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ کر کے سنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں بندے مومن کے رزق میں زیادتی کی جاتی ہے۔ تو اس رزق کے بارے میں آپ کو بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں۔ کھانے پینے کا معاملہ اگر ہم لے لیں، کھانے پینے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے کہ کیسے اور کیسے کھایا پیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہ کرو، اس لیے کہ اسراف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، مسلم کے اندر اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے کہ بندے مومن میں اللہ تعالیٰ 3 چیزوں کو ناپسند کرتا ہے۔ ایک، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان اللہ کرہ لکم قیل وقال، اللہ ناپسند کرتا ہے اس چیز کو بندوں کے اندر، مسلمان کے اندر، مومن کے اندر، کہ بیکار باتیں کرے، ایسی باتیں جس میں نہ اس کا فائدہ ہو نہ دوسروں کا فائدہ ہو، نہ دنیا کا نہ آخرت کا فائدہ ہو، ایسی باتیں کرنا بیکار ہے، اللہ ناپسند کرتا ہے۔ وکثرت السؤال، کثرت کے ساتھ میں سوال کرنا، بیکار میں سوال کرنا، کوئی ضرورت نہیں سوال کر رہا ہے، اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، اور مال کو ضائع کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت ہی ناپسند ہے مومن کے سلسلے میں، کہ یہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ مومن میں ناپسند کرتے ہیں۔ اگر مومن کے اندر یہ 3 چیزیں ہوں تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں پسند نہیں۔ محترم ناظرین، احمد کی، ترمذی کی اور ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے، رزق کے استعمال کے سلسلے میں حضرت مقدام ابن معدی کریم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ انسان نے اپنے پیٹ سے برا کوئی برتن نہیں بھرا۔ الفاظ کو غور سے سنیں ناظرین، انسان نے اپنے پیٹ سے برا برتن کوئی برتن نہیں بھرا، حالانکہ اس کے لیے چند لقمے کافی ہیں جس کی ذریعے سے وہ اپنے پیٹ کو سیدھی کر سکے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ اگر وہ ضد پر اتر آئے کہ مجھے زیادہ کھانا ہی ہے تو اصول بنا لے کہ پیٹ کو 3 حصوں میں تقسیم کرے، ایک کھانے کے لیے، دوسرا پانی کے لیے، تیسرا سانس لینے کے لیے۔ یہ حدیث 3 چیزوں کا ڈیفینیشن چاہتی ہے ناظرین۔ انسان جب کھاتا ہے سیراب ہونے کے لیے نہ کھائے بلکہ پیٹ سیدھے رکھنے کی حد تک کھائے، اور انسان جب کھانا ہی چاہتا ہے زیادہ تو اس اصول کو اپنائے کہ 3 حصوں میں پیٹ کو تقسیم کرے، ایک کھانے کے لیے، دوسرا حصہ پانی کے لیے اور تیسرا حصہ سانس لینے کے لیے۔ تیسرا ڈیفینیشن جو آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، انسان اگر کھائے تو اتنا ہی کھائے کہ کھانے کے بعد اس کو آرام سے سانس لینا ہو۔ آپ کو
ناظرین تجربہ ہوا ہوگا، جب آپ نے زیادہ کھا لیا، جب کسی نے بہت ہی زیادہ کھا لیا، لذیذ کھانا مل گیا، ٹیسٹی کھانا مل گیا، کوئی چیز مل گئی، خوب کھا لیا جم کر کے، سانس لینا مشکل ہو جائے گا، دشوار ہو جائے گا اس کو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان خوب کھانے کے بعد میں اٹھ کر کے کھڑے ہونے کے لیے سہارے کا محتاج بن جاتا ہے، بھائی تھوڑا ہاتھ پکڑو کہتا ہے کبھی کبھی، ایسا میں نے اور آپ نے بارہا دیکھا۔ محترم ناظرین، یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس رمضان کے مہینے میں اس اصول کو ہم اپنائیں، نہ اتنا کھائیں جس کے بعد میں افطاری میں ہو یا سحری میں ہو نماز کے لیے ہم کو سستی ہو، نماز پڑھ نہیں سکتے ہو، رکوع نہیں کر سکتے ہو، اتنا نہ کھائیں۔ ہمارا کھانا اتنا ہی ہو جس کی ذریعے سے ہماری پیٹھ سیدھی کر سکتے ہوں، سانس آرام سے ہم لے سکتے ہوں، اتنا نہ کھائیں کہ ہماری عبادتیں ضائع ہونے لگی، ہماری عبادتوں کے سلسلے میں ہم کو سستی ہونے لگی۔ محترم ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اصول بیان فرمایا ہے، اس اصول کو چھوڑنے کی بنیاد پر، اس سنتوں کو نظر انداز کرنے کی بنیاد پر یہ سب معاملے ہوتے ہیں۔ اور آپ کو ایک حقیقت میں بتاؤں، محققین بیان فرماتے ہیں، ڈاکٹرز حضرات، طبیب حضرات بیان فرماتے ہیں کہ انسان کی اکثر بیماریوں کی وجہ اس کا پیٹ ہے، جیسا چاہے ویسا انسان کھا رہا ہے، ایک لمٹ نہیں، ان لمیٹڈ کھا رہا ہے، کوئی بھی چیز مل گئی خوب کھا لیا، یہ اس کے لیے مرض کو مبتلا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی تعلیمات ہیں، وہ تعلیمات انسان کو صحت یابی رکھنے کے لیے کامیابی کی طرف لے جاتی ہیں اور نجات کی طرف لے جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے اگر انسان اللہ کی طرف سے اس مہینے کے اندر رزق کے اندر فراوانی کی جاتی ہے، برکت جو ہے رکھی جاتی ہے، اضافہ کیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اتنا بھی کھائے کہ عبادت نہیں کر سکتا ہو اور نہ اسراف وہ کرے، اس کی اجازت نہیں۔ مجھے اور آپ کو ایک لمحے کے لیے یہاں پر سوچنا ہے کہ دنیا میں کئی حضرات ایسے بھی ہیں ناظرین کہ جنہیں 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں ہوتی۔ ان حالات میں، ان سچویشن میں ہمیں اور آپ کو کیسے اجازت ہوگی کہ ہم پیٹ بھر کر کے کھائیں یا 2 3 4 ٹائپ کے افطاری کے آئٹم ہم رکھ لیں، تھوڑا یہ تھوڑا وہ کھا کر کے ویسٹ کر دیں؟ اس کی ہم کو اجازت نہیں ہے ناظرین۔ چونکہ رمضان کا مہینہ ہمیں تربیت کرنے کے لیے آیا ہے، ہمیں اس مہینے میں معلوم ہونا چاہیے کہ ان لوگوں پر کیا بیتتی ہوگی جن کو 2 وقت کی 1 وقت کی روٹی نصیب نہیں ہوتی، خاص کر کے ان حالات میں جبکہ لاک ڈاؤن کا معاملہ پوری دنیا میں چل رہا ہے، لوگ بھوکے اور پیاسے مر رہے ہیں۔ ان حالات میں میں اور آپ رزق میں جو برکت رکھی جاتی ہے، اضافہ کیا جاتا ہے، اس کو ایسے استعمال کریں، کیا یہ مناسب لگتا ہے؟ بالکل ہماری عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی ناظرین۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول کے مطابق سحری اور افطاری کے معاملے میں اس اصول کو اپنانا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کھانا ہی چاہتے ہو تو پیٹ سیدھی کرنے کے لیے کھایا جائے، 3 حصوں میں پیٹ کو تقسیم کیا جائے۔ ناظرین، اس موقع پر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رزق کے استعمال کے سلسلے میں، افطاری اور سحری کے سلسلے میں اور کھانے کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔